وإياک نستعین ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے عبادت اور استعانت، یعنی مدد مانگنا۔ یہ وہ دونوں مقبول ترین عمل ہیں جو رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ عبادت بھی اسی کی، استعانت اور مدد بھی اسی کی ذات سے۔ مختلف زاویوں، مختلف حوالوں سے ایاک نعبد اس مبارک جملے پر پچھلے 4 جمعۃ المبارک سے گفتگو ہوتی رہی۔ آج پھر اسی جملے پر گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ پہلے جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے بہت شارٹ اور بڑا مختصر عرض کیا تھا۔ آج تھوڑا اسی بات کو اور بڑھانا ہے۔ یقیناً وہی دوست تشریف فرما ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ توجہ بھی معمول سے ہٹ کر زیادہ دیتے ہیں، اور آج مزید توجہ درکار ہوگی۔ امت کا ایک بہت بڑا عالم، تقریباً 7 صدی قبل، ابن تیمیہ، اس کے متعلق امت میں مختلف رائے موجود ہیں۔ اس طرف مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، میں نے نام بتا دیا ابن تیمیہ۔ جن لوگوں کو ڈیٹیل میں اس کی فکر، اس کے علم اور اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی بہت ساری تفاسیر ہیں، ان میں سے آپ کے نزدیک بہترین تفسیر کون سی ہے؟ اور یہ ایک کامن سوال ہے، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت ساری قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، کس تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ ابن تیمیہ سے یہی سوال ہوا، اور سوال کرنے والے نے 3 تفاسیر کا اپنے سوال میں ذکر بھی کیا تاکہ جواب دینے میں اور آسانی ہو جائے۔ ای التفاسیر اقرب الی الکتاب والسنہ، الزمخشری، القرطبی، ام البغوی۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کون سی تفسیر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ پھر اس نے نام دیے، زمخشری، قرطبی یا بغوی، یہ تفسیروں کے نام ہیں۔ او غیر ہؤلاء، یا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ہو تو آپ اس کا نام بتا دیں۔ یہ ابن تیمیہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے جواب دیا، امت تفاسیر الثلاثۃ المسئول عنہا فاسلمها من البدعۃ والاحادیث الضعیفۃ البغوی۔ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہوئے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے۔ اعتماد ہے تب ہی آپ نے سوال کرنا ہے۔ ابن تیمیہ سے ایسے ہی سوال ہوا کہ تفاسیر میں سے سب سے بہترین تفسیر پڑھنے کے لائق کون سی ہے، اور سوال کرنے والے نے 3 تفسیروں کا نام بھی پیش کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ہو تو وہ آپ بتا دیں۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ تفسیر بغوی
یہ ساری تفاسیر میں اس لیے مستند، معتبر اور لائق مطالعہ ہے کہ اس تفسیر میں بدعت کی باتیں بھی نہیں ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی نہیں ہیں۔ اب تفسیر بغوی کا میں نے بڑا مختصر تعارف کرا دیا کہ ایک اتھینٹک شخص نے اس کی تعریف کر دی۔ تفسیر بغوی میں عبادت کسے کہتے ہیں اس پہ میں عرض کرنا چاہ رہا۔ العبادت الطاعت مع التذلل والخضوع۔ تفسیر بغوی والے نے فرمایا کہ عبادت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عبادت تذلل والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کا مٹ جانا عبادت کہلاتا ہے۔ اور بھی تفاسیر کے نام بتائے جا سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی یہی معنی بیان کیا، قاضی بیضاوی نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ یہ طالب علموں کے لیے میں بالخصوص کہہ رہا ہوں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ ابو حیان اندلسی نے بھی یہی معنی کیا کہ عبادت کیا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ توجہ کی ضرورت ہے کہ انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا عبادت ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عاجزی کا انداز ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے بغیر کھڑا ہونا یہ بھی عاجزی کا انداز ہے۔ کسی کی عظمت کو سامنے رکھ کے رکوع میں چلے جانا یہ بھی عاجزی کا انداز ہے۔ سجدے میں گر جانا یہ اور انتہا کی عاجزی اور انتہا کا احترام ہے۔ لیکن یہ تعریف کہ انتہا کی عاجزی اختیار کرنا عبادت ہے، اس تعریف پر اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کسی کتاب والے نے نہیں کیا، کسی محقق نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ آسان ہے اس کو سمجھنا۔ آسمان نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایک شخصیت کے سامنے یوں بیٹھتے اور کھڑے ہوتے ہیں کہ آنکھ اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے کہ اس کے سامنے لوگ اس طرح حاضر ہیں کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے پانی منگواتی ہے، وہ ہستی وضو کرنا شروع کرتی ہے تو زمین ترستی رہتی ہے کہ مجھ پر پانی گرے۔ وہ پاس کھڑے ہونے والے لوگ اس وضو کے استعمال کیے ہوئے پانی کو اپنی تلیوں پہ لیتے ہیں اور سینوں پہ ملتے ہیں۔ رکوع میں عاجزی زیادہ ہے یا اس میں عاجزی زیادہ ہے؟ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ اسی شخصیت کو مجلس میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے کھانسی آتی ہے اور وہ منہ سے بلغمی کھنکھار باہر پھینکتا ہے، اور اس کے پاس رہنے والے اس کھنکھار کو، اس بلغمی تھوک کو اپنے ہتھیلیوں پہ لے لیتے ہیں اور چہرے پہ ملنا کائنات کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، یہی بات امام بخاری نے تو اپنی بخاری میں لکھی ہی ہے، اور اس بات کو مکتبہ فکر اہل حدیث کے بہت بڑے مشہور عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی تفسیر میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ
حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حضور کے صحابہ رحمت عالم کی کچہری میں جب موجود ہوتے تھے آنکھ اٹھانا گناہ اور بے ادبی سمجھتے تھے، حضور کے صحابہ جب رحمت عالم کی محفل میں حاضر ہوتے تھے حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے، حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا۔ حضور کے صحابہ حضور کی کچہری میں جب موجود ہوتے تھے تو حضور وضو کرنے کے لیے جب اپنے اعضاء پر پانی ڈالتے تھے صحابہ اس پانی کے لیے ترستے تھے، اور صرف ترستے نہیں رہ جاتے تھے، اس تری کو اپنی تلی پہ مل کر اپنے سینے پہ اور اپنے چہرے پہ لگانا عین سعادت سمجھتے تھے۔ اور اسی ہستی کے بارے میں عبد الرحمن مبارک پوری عالم اہل حدیث نے لکھا ہے کہ حضور جب بلغمی تھوک باہر پھینکتے تھے صحابہ اس کو بھی ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے۔ کھڑا رہنا تو عبادت، رکوع میں جانا عبادت، التحیات بیٹھنا عبادت، سجدے میں جانا عبادت، اور بلغمی تھوک کو چہرے پہ ملنا۔ اب پھر میں بات کو کھولنے لگا ہوں کہ عبادت کی تعریف یہ کی انتہا درجے کے لیے، انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، اور مثال یہ دی قیام کرنا، مثال یہ دی رکوع کرنا، مثال یہ دی دو زانو ہو کے بیٹھنا، اور مثال یہ دی سجدہ کرنا۔ اور میں کہتا ہوں یہ مثال فٹ نہیں بیٹھ رہی کہ اس سے بھی بڑھ کر عاجزی یہ ہے کہ رحمت عالم کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو سینے پہ ملنا، اور اس سے بھی بڑھ کر عاجزی یہ ہے کہ حضور کے بلغمی تھوک کو اپنے چہرے پہ ملنا۔ شرک ہو گیا نا، یہی بات سمجھانی ہے۔ اگر آپ کو سوال سمجھ آ گیا جواب سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ واجب ذات ہے، واجب ذات ہے اور مستقل ذات ہے۔ کوئی میں زیادہ باریکی میں نہیں جا رہا، بالکل نہیں سوچنا کہ بہت گہری بات ہے، نہیں، بڑی عام بات ہے، بات کھل جائے گی، سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات مستقل ہے اور اللہ کی ذات واجب ہے۔ میں معنی سمجھا دیتا ہوں۔ مستقل کا مطلب یہ ہے، مستقل کا مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی وہی ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور واجب کا مطلب یہ ہے میرے تیرے لیے ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت، اور اللہ کے لیے ہمیشہ ہونا واجب ہے۔ میں نہیں تھا، ہوں، وقت آئے گا کہ نہیں رہوں گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ولی کامل ہو، کوئی آل پاک ہو، کوئی صحابی رسول ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہے، وہ واجب نہیں ہے، واجب ذات وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو اس کو مستقل سمجھ کر، اب سمجھنا، اس کو مستقل سمجھ کر اور اس کو واجب ذات سمجھ کر جب اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں اس کا نام عبادت کہلاتا ہے۔ اور کسی بھی مخلوق میں سے معتبر اور محترم ذات کو ہم مستقل واجب نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ احترام والا تعلق، ان کی عقیدت سے سینے کو خوشبودار کرنا، یہ خود میرے رب کا اپنا مطالبہ ہے۔ بس یہی بات سمجھنی ہے آپ نے
کہ اللہ کی ذات مستقل، اللہ کی ذات واجب، بولے مستقل، اللہ کی ذات واجب، اس کے علاوہ نہ کوئی مستقل نہ کوئی واجب۔ مستقل اور واجب ذات کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنا عبادت ہے۔ پھر اللہ کی ذات مستقل، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، پھر کہہ لے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات واجب، اس کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنا عبادت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے سامنے عاجزی کرنا تعظیم ہے۔ بات ختم ہو گئی، کیونکہ اسے واجب سمجھ کے، اس کو واجب اور مستقل سمجھ کے عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ اس کا نام عبادت ہے۔ اور اللہ نے جسے عزت دی ہے اس کا احترام اور اس کی عقیدت اور اس کے سامنے جھکنا عبادت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ کہ دو بنا لئی تساں اے، اب اگلا سوال اے تساں کہ دو بنا لئی، سمجھ آ گئی؟ اے پیراں بنائی، اے گدی نشینہ بنائی، اے بر صغیر وچ بڑی، نا نا نا، یہی تو بات سمجھانی ہے اور یہی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پھر میں بات کو، عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ واجب اور مستقل ذات کے سامنے جھکنا عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا احترام مخلوق سمجھ کے کر رہے ہیں، مستقل سمجھ کے، واجب سمجھ کے نہیں کر رہے۔ اور اس کا احترام وہ مبارک نیکی اور وہ مبارک طریقہ اور وہ مبارک عمل ہے جو رب کی اپنی ڈیمانڈ ہے۔ کسی ادارے نے یہ نظام نہیں بنایا، اس پہ میں اب آیتیں پہ آیتیں پڑھوں گا اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، ایاک نعبد اور ہے، وَمَن يُعَظِّمْ اور ہے، سمجھ آ گئی؟ وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، آگے یہ نہیں فرمایا، دھیان بھائی، وَمَن يُعَظِّمْ، وَمَن يُعَظِّمِ اللہ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی، بالکل نہیں فرمایا، تعظیم اللہ کی نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ ایاکا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم انما تعبدون من دون اللہ۔ تعظیم، وَمَن يُعَظِّمْ، جو ادب کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے، جو عظمت مانتا ہے۔ لفظی معنی کیا ہو گیا؟ جو عظمت، وڈیائی مندہ، وڈیائی مندہ، ایک پنجابی ترجمہ، جو احترام کرتا ہے، عقیدت اپناتا ہے، عظمت تسلیم کرتا ہے، کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نہیں، اللہ کی۔ لیکن بات یاد رکھنا، بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ نے اپنی ذات کو اب بھی آؤٹ نہیں کیا، اپنی ذات کو اب بھی بے دخل نہیں کیا۔
فرمایا تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے، عقیدت بجا لانی ہے اس کی جس ذات میں تجھے میری خوشبو آ جائے، جس میں میرا جلوہ نظر آ جائے، جس ذات میں میری نسبت کا احساس ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اور رب اتنا لجپال ہے اور اپنی نسبت کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا وہ جانور جن کے بارے میں تم نیت کرتے ہو کہ ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، فرمایا وہ جانور بھی اللہ کی نشانی۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جانور کی نسبت ہوئی قربانی سے، قربانی میں رضا ہے، جانور کی نسبت ہوئی، جانور کی نسبت ہوئی، جانور کی نسبت ہوئی قربانی سے، قربانی میں رضا ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے اس نسبت کی وجہ سے جانور بھی قابل احترام ہو گیا۔ تو رسول اللہ کا امتی ہو، رب کے ذکر میں گم رہتا ہو، رب کی محبت سے سرشار رہتا ہو، اللہ کی معرفت کا سورج اپنے سینے میں جگمگا کے رکھتا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کھوپڑی میں اللہ نے اگر کچھ رکھا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا جو تعظیم کرتا ہے، ادب بجا لاتا ہے، احترام کرتا ہے، کن کا؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی؟ عبادت کس کی؟ تعظیم اللہ کی نشانیوں کی۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ خود ہی فتویٰ دے رہا ہے، خود ہی فیصلہ دے رہا ہے۔ اب فتویٰ عام بنے چونکہ منہ تو چڑھے آنا، اس سے میں سمجھان واسطے بول دوں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ ڈگری دے رہا ہے۔ فَإِنَّهَا، یہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ نشانی ہے کہ ادب کرنے والے کا دل اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت سے آباد ہے۔ وہ بدعتی، وہ مشرک، وہ دین سے نکلا ہوا نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوئی ولاکے نال گل نہ کردا پیا، سیدھی سیدھی قرآنی آیات ہے۔ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، ذہن بھائی بیٹھا رہو بیٹھا رہو۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ ایک میں نے مثال دی کہ قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ تو پھر بھی جاندار تھا نا، پھر بھی کھانے کے قابل تھا نا، حلال اللہ کی نعمت تھی نا، حلال بھی ہے، قربانی سے اس کی نسبت بھی ہوئی ہے،
जिस्म को ताकत भी दे, लज्जत और टेस्ट भी दे। अब अल्लाह उससे अगले मकाम पे ले जाता है। फरमाया सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं, मक्का में मौजूद है। बैतुल्लाह की बाउंड्री के अंदर पूरे जलवे के साथ चमक रही है। जो भी उमरा के लिए जाए, जो भी हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाए, वो सफा को भी देखता है, मरवा को भी देखता है, इसको भी छूता है, उसको भी छूता है, इस पे भी चढ़ता है, उस पे भी चढ़ता है, यहां भी दुआ मांगता है, वहां भी दुआ मांगता है। कन्फर्म है कि पत्थर है, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लाह की निशानी। क्या निशानियां हैं? क्यों निशानियां हैं? हिक्को वारी एक अल्लाह दी बंदी उस ते चढ़ी। एक बार हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की अहलिया सैयदा हाजरा एक मजबूरी के आलम में सफा पे चढ़ी, मरवा पे चढ़ी, सफा पे चढ़ी, मरवा पे चढ़ी। हजरत हाजरा के पैर सफा और मरवा की पहाड़ियों के साथ लगने की देर थी। अल्लाह ने कहा पहाड़ और भी बड़े हैं, लेकिन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। एक संदूक है, क्या बॉक्स, उसको भागे हुए तालिब इल्म के घर वाले उठा के नहीं जा रहे। मदरसे से फिरार होने वाला स्टूडेंट उस संदूक को उठा के नहीं जा रहा। जहेज में देने के लिए घर वाले संदूक मार्केट से खरीद कर उठा के नहीं ला रहे। अल्लाह फरमाता है उस संदूक को फरिश्ते उठाए फिरते। कमाल नहीं? कौन उठाए फिरता है? बक्स है लकड़ी का, लकड़ी जमीन की, बनाने वाले जमीनी इंसान, और वो इतना मोतबर, इतना मुकद्दस, इतना मुकर्रम, इतना मुअज्जम कि उसको अल्लाह के नूरी फरिश्ते उठाए फिरते हैं। हां, फरमाया बात लकड़ी के संदूक की नहीं है, बात मिस्र की जमीन से उगने वाले दरख्त की लकड़ी की नहीं है, बात बेहतरीन कारीगरों की कारीगरी का नतीजा नहीं है। उस संदूक के अंदर कुछ कपड़े हैं, एक डंडा है, आसा, जिन कपड़ों और जिस आसा की निस्बत अल्लाह के नबियों के साथ हो गई। वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह फरमाता है उस संदूक में हजरत मूसा के तबर्रुकात है, उस संदूक में हजरत हारून के तबर्रुकात है। अल्लाह को उन कपड़ों की इतनी लाज है कि अल्लाह के फरिश्ते उसको महफूज किए हुए रखते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? अभी आयतें बाकी हैं और वो पूरी करनी है, क्योंकि अगले जुमे इंशाअल्लाह वइय्याका नस्तईन की तरफ भी सफर करना है, थकना नहीं है। मोहब्बत की मुसाफत में जब थक जाए नदीम, अहमद नदीम कासमी ने कहा था मोहब्बत की मुसाफत में जब थक जाए नदीम, तब तेरा हुस्न बढ़े और संभाला तेरे।
گنبد خضرا کو سامنے رکھا آئے تو میں یہ کہہ رہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ یہ احترام عبادت نہیں ہے، تعظیم ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے تعظیم ہے جو اللہ والوں کے ساتھ ان کپڑوں کو ہو گئی ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔ مصر میں بیٹھا جوان وہ یوسف کنعانی اپنا کرتا اتار کر بھائیوں کو دے رہا ہے، لے جاؤ، سنا ہے بابا جانی نابینا ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ لگانا، اور ساتھ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہے آنکھیں واپس آ جائیں۔ تھوڑا سا آپ کا ذہن تھوڑا سا صرف 30-40 سیکنڈ کے لیے کہیں اور لے جانا ہے۔ نبی رسول ولی کوئی بھی پاور دکھانے میں اختیار نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہیں لوگ کہ نبی رسول ولی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پاور، کوئی بھی عجیب کام کرنے میں اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ویسے ہی ان کی بات بنانا چاہتا ہے تو وقتی طور پہ ان کو فیور دیتا ہے۔ اب قرآن کا یہ جملہ سنو، حضرت یوسف کہتے ہیں میرا کرتا لے جاؤ، بابا جانی کی آنکھوں پہ لگانا، آنکھیں واپس آئیں۔ اللہ جن کے کرتوں میں اور جن کے کپڑوں میں شفا والی قوت رکھتا ہے، اس کپڑے والے کو بتاتا بھی ہے جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے میری دی ہوئی طاقت کو استعمال کر۔ ہاتھ پران بڑھ کی کیڑی افسری ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کوئی آج کی حکومت ہے؟ یہ تو ہم حکومت خدا کی بات کر رہے ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ فرماتا ہے توجہ، ہوا ہوا ہوا، پورا سسٹم ہوا کا سلیمان کے ہاتھ میں نہیں دے دیا۔ تجری، وہ ہوا کو چلاتا ہے، ہوا کو چلاتا ہے۔ جس وقت میں آکھنا اس ویلے نہ، بے امری ہی، اپنی مرضی سے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہو کیا گیا ہے ولیوں سے بغض، ہو کیا گیا ہے نبیوں اور رسولوں سے عداوت کمانے کا، جب قرآن موجود ہے اور ہر بات میں کہتے ہو قرآن، تو یہ سب قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے الجھنا نہیں ہے، فتوے نہیں لگانے، ایک حقیقت سامنے رکھنی ہے۔ قمیض دی، لے جاؤ بابا کی آنکھوں پہ لگانا، یات بصیرہ، آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، وہ خوشخبری لانے والا یعنی قمیض لانے والا بشیر، کیا؟ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جناب کرتا لانے والا، قمیض لانے والا، لیکن اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے بشیر۔ وہ صرف کرتا نہیں لا رہا، وہ شفا کی بشارت لا رہا ہے۔ ایک ایک بات سے کتنی باتیں نکلتی ہے، پر میں تھوڑا ترس آ جاتا، اگے شودیاں جلدی آنا پوندا، روٹی بھی ہوں جمعے تو بعد ٹر گئی، پھر پیرا ہوں اور پھنسا لیا، کئی بیچارے مجبور ہو کے اب بھی بیٹھے ہیں، اپنے چہروں کو تازگی دے،
اپنے سینوں میں فراخی پیدا کریں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو ترقی دیتی ہے، اللہ کی عظمت کی چاندنی سینوں میں بساتی ہے، رحمت عالم کی محبت کی خوشبو پھیلاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ فرماتا ہے جب وہ کرتا لانے والا قاصد اور وہ پیغام کرتا لانے والا ایلچی یعنی حضرت یوسف کا بھائی حضرت یعقوب کا بیٹا کرتا لاتا ہے اور باپ کے چہرے پہ لگاتا ہے، یوسف کی بات سچی ہو جاتی ہے، فرتد بصیرہ، گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جاتی۔ کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ تو جس کرتے کی نسبت یوسف سے ہو جائے وہ بھی شفا کا پیامی بن جاتا ہے، تو جس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ ہو کیا ہو گیا؟ ان کی عبادت نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، عقیدت سے اپنے دلوں کو سرشار رکھا جاتا ہے اور ان کے ادب سے اپنے دل کو باکمال بنایا جاتا ہے۔ 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ پہلے میں نے قرآنی آیتوں سے اس بات کو کھولا ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا اور تھوڑا سا اپنے اندر وشواس بھی رکھتے ہیں، بھئی پتہ نہیں آپ نے کو لوئی منڈی آمدن، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں، عبد الماجد دریا آبادی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ، ان کی تفسیر ماجدی اٹھاؤ۔ اندریس کاندلوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، یہ بھی خلیفہ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے، ان کی تفسیر اٹھاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے حاشیے اٹھاؤ۔ ان تینوں لوگوں نے جن کا تعلق مکتبہ فکر دیوبند کے ساتھ ہے، شبیر احمد عثمانی، ادریس کاندلوی اور عبد الماجد دریا آبادی، یہ تینوں لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی بات قرآنی آیتوں کی روشنی میں کھل کے بیان کرتے ہیں، عبادت اور ہے اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کی تعظیم اور ہے۔ بس میں نے حوالہ دے دیا، پڑھتے رہیے۔ اور 5ویں آیت پہ میں بات کو پنجتن، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے اس مسجد کا جو اڑوس پڑوس ہے نا وہ برکتوں والا ہے۔ اگر اڑوس پڑوس برکتوں والا ہے تو مسجد کا مقام کیا ہوگا؟ الذی بارکنا حولہ، جس کا اڑوس پڑوس برکتوں والا ہے۔ بہت بڑے اہل حدیث عالم علامہ یوسف صلاح الدین، ان کی تفسیر احسن البیان اٹھائیے۔ یہ اہل حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ دیوبندی سے اگلی گریڈ ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ اگلا گریڈ ہے، اس لیے میں بات کو ذرا اس حوالے سے کھول رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین احسن البیان، ان کی تفسیر، وہ لکھتے ہیں الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، برکتوں کی وجہ بہترین باغات ہے، برکتوں کی وجہ بہترین چشمے ہیں، اور برکتوں کی وجہ وہاں نبیوں اور رسولوں کی قبریں ہیں۔ تو وہ قبریں ان کے لیے برکت ہیں یا میرے لیے اور آپ کے لیے؟
یقیناً ہمارے لیے اللہ نے ان میں جو برکت رکھی ہے وہ ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو وہاں جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ مقام تحسین میں اور مقام تعریف میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، اس لیے برکت ہے کہ وہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو قبر پہ برکت ملے گی تب جب جا کے مانگیں گے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ 5 کروڑ کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہو اور بڑے رچ ایریا میں ہو، دنیا جہان کی ہر نعمت اور ہر سودا اس میں موجود ہو، آپ کی جیب بھی بھری ہوئی ہو، اور جا کے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ کھڑے ہو جائیں اور چپ گھڑو، سودا ملے گا؟ بتائیں۔ اگر یہاں سودا نہیں ملتا تو قبر والا برکت والا ہے، وہاں سے برکت لینی ہے۔ برکت تب ملے گی کہیں گے کہ یا اللہ اپنے اس محبوب کی نسبت کی وجہ سے جب تو نے پتھروں کو اپنی نشانیاں کہہ دیا، جب تو نے قربانی کے جانوروں کو اپنی نشانیاں کہہ دیا، جب تو نے کپڑوں کے اندر شفا رکھ دی، جب تو نے کپڑوں والے بخش کو فرشتوں سے اٹھوا دیا، تو یہ جو قدموں سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر قدموں تک تیرا پیارا ہے، تو وہاں بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا تیرا محبوب ہے، تیرا محبوب ہے۔ کوئی فتویٰ رب کی طرف سے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے خود کہا صفا مروہ شاعر اللہ، قربانی کا جانور شعیر اللہ۔ دکاندار سے جب تک سودا طلب نہ کریں سودا نہیں ملتا، ان کے پاس جا کر کل کیا دن ہے اور پرسوں کیا دن ہے، ان کی قبر بھی انوار و تجلیات سے مچل رہی ہوگی۔ آپ کا عرس مبارک ہے، خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ پہلی محفل ہفتے والے دن یعنی کل 3 بجے ہوگی، اور اگلی اور آخری محفل اتوار والے دن 9:45 بجے شروع ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے 9:45 انشاءاللہ شروع ہوگی، اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی تو انشاءاللہ 12:15 بجے تک ختم ہوگی۔ اس میں ہمارے 2 خطیب بھی، ایک فیصل آباد سے ایک لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں آپ کی تربیت کا اہتمام کریں گے۔ لیکن بہرحال عرس کے موقع پر صاحب عرس کا نور مچل رہا ہوتا ہے۔ سیان کہتے ہیں کہ راٹھ لوگ اپنی شادیوں پر کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، بس یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرات ذی وقار الذی بارکنا حولا، توجہ، بہت توجہ، اور بڑے نور نگر میں بات جا رہی ہے۔ اگر یہ قبر برکت کا گھر اور برکت کا ڈپو اور برکت کا مرکز ہے، وہاں جا کے اللہ سے مانگا جائے، ان کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا جائے، تو جس قبر کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے کہا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے رسول اللہ کے دروازے پہ آ جائے، پھر وہاں کیا عالم ہوگا۔ اور جس اللہ نے اپنے حبیب کو پابند کرتے ہوئے کہا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، ان کے زخموں پہ مرہم لگ جاتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، ان کے اندر جتنی بے قراری ہوتی ہے قرار اور آرام آ جاتا ہے، اور وہی اللہ
وہی اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بھی پابند کرتا ہے، اما السائلہ، کیا بات ہے، اما السائلہ فلا تنہر، جو بھی سوالی آ جائے خالی نہ لوٹا، الذی بارکنا حولہ۔ حضرات ذی وقار، وہ میں امام محبت کا جملہ عرض کر کے بات سمیٹ رہا ہوں، حضور کے پاس ہم نے جانا ہے، اور اس تصور کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ جانا ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا، نور دن دونا، آدھے نہیں دن دگنی تے رات چگنی، یہ وہ لفظ ہے، نور دن دونا، نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، ہر لمحے تیری شان بڑھ رہی ہے، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، میرا اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، دے ڈال یعنی عطا کر دے، دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا لیے جاتا ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا سمجھتے ہو، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، لبدا ہر ایک نو توڑا، محسوس کسی نو ہوئے یا نہ ہوئے، ادھر سے عطا میں فرق نہیں ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا، اس میں توڑا نور کا، اس میں توڑا نور کا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اپنی عظمت اور اپنے محبوبوں کی جو عظمت بتائی ہے، اس میں فرق سمجھ کر باوقار زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمائے۔ یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے، اس میں مزید ہم آپ دوستوں کی خدمت میں یہ بات بتائیں گے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نبی ولی رسول اللہ کے سوا ہیں، اور اللہ کا سوا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا شریک ہوتا ہے۔ ہم قرآنی بیسیوں آیات سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ شریک نہیں ہوتے، اس کے حبیب ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا رب۔